حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق اللہ العظیم. کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جب میرا نبی اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ بات میں نے عرض کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر اللہ کی معیت کے بارے میں عرض کروں گا کہ یہ معیت کیسی تھی. لیکن اس سے پہلے اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ یہاں لفظ ہیں لا تحزن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا لا تحزن، غم نہ کر. ملک پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر ایک فرقہ اور ایک گروہ ہے، ایک طبقہ ہے کہ جس کو اگر میں اپنی زبان کے اندر کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ راہ جاندیاں دا غیر صحابہ دے نال نہ کچھ لینا تے نہ کچھ دینا، لیکن صحابہ کی بغض و عداوت اس فرقہ کے دل و دماغ کے اندر بھری ہوئی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ غار کے اندر ابو بکر ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی لا تحزن، کچھ نہیں ہوتا، ڈرنا، غم نہ کر. تو بات یاد رکھیں قرآن حکیم کے اندر دو لفظ ہیں، ایک ہے خوف کا، ایک ہے حزن کا. صاحب علم حضرات جانتے ہیں کہ خوف انسان کو اپنی ذات کے متعلق ہوتا ہے اور حزن، غم، یہ انسان کو دوسرے کا ہوتا ہے. ہم بھی اپنے محاورے کے اندر اور اپنی زبان کے اندر یہ کہتے رہتے ہیں کہ یار فلاں آدمی نو فلاں دا تے غم ہی کھا دی جاندا ہے، یار مینوں تے تیرا غم ہی کھا گیا ہے، کی میرے تے ماں ساونا تے کی میرے تے رونق آنی. تو یہ محاورہ ہم بھی اپنی زبان کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں. خوف اپنی ذات کے متعلق ہوتا ہے اور غم یہ دوسرے کا ہوتا ہے. اب اس کی مثال قرآن حکیم سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو چونکہ فرعون نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو 1 سال بچے پیدا ان کو قتل کر دو، دوسرے والوں کو چھوڑ دو. حضرت ہارون تو اس سال پیدا ہوئے کہ جب بچوں نے قتل نہیں ہونا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جب بچوں کے قتل ہونے کی باری تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ام موسیٰ، جن کا تذکرہ وہ 20ویں پارے کے اندر ہے، ان کو ڈر ہوا کہ ابھی آئیں گے فوج والے اور میرے موسیٰ کو پکڑیں گے، قتل کر دیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. اللہ نے ایک ترکیب بتلائی ام موسیٰ کو کہ اپنے بیٹے کو صندوق کے اندر بند کرو اور دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دو. یا اللہ، یہ میرا معصوم بچہ جس کو دیکھ کر ابھی تک میں نے اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں کی، بچہ مر جائے نا، فوت ہو جائے، اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر لیا جائے تو انسان کو تسکین آ جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد. لیکن جن کے گم ہو جائیں، آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، ان سے پوچھو
یار ان سے کیا پوچھنا ہے، یعقوب سے یوسف کی جدائی پوچھو کہ یہ جدائی کیا چیز ہوتی ہے۔ یا اللہ میں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے صندوق میں بند کر دوں، دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دل کے اندر یہ بات ڈالی، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ لا تخافی، اپنا خوف نہ کر، ولا تحزنی، اور اپنے بچے کا غم نہ کر، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، میں اس کو تیری گود میں لٹاؤں گا اور اس کو رسول بناؤں گا، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں کیا، لا تخافی ولا تحزنی، اپنا خوف نہ کر کہ یہ میرا راز ظاہر ہو جائے گا، اور اپنے بچے کے قتل ہونے کا غم نہ کر، میں اس کو رسول بنانے والا ہوں۔ تو اب یہاں پر بھی کیا لفظ ہے، لا تخف کا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لا تحزن۔ ابو بکر غم نہ کر، اور غم ہمیشہ دوسرے کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یہی فکر تھی کہ کہیں اگر ان کی نظر پڑ گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ جب راستے کے اندر آ رہے تھے نا، تو حضرت ابو بکر صدیق کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر ایک سمت کیوں نہیں چلتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب میں آگے چلتا ہوں نا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی موذی آپ کو پیچھے سے نقصان نہ پہنچائے، جب دائیں ہوتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ بائیں سے نقصان نہ پہنچائے، اس واسطے کبھی میں آگے ہوتا ہوں، کبھی پیچھے ہوتا ہوں، کبھی دائیں ہوتا ہوں، کبھی بائیں ہوتا ہوں کہ کوئی شخص آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا، لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ اللہ کی معیت یہ دو قسم ہے، ایک مدد کے لحاظ سے اس کی معیت، اور ایک ذکر کے لحاظ سے اس کی معیت۔ ذکر کے لحاظ سے یہ قیامت تک معیت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گی۔ وہ کیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، آپ لوگ، ہم لوگ جس وقت آپ کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ۔ اب اللہ کا نام آپ کے نام کے ساتھ ذکر ہو گیا نا، یہ ذکری میت ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اللہ کی معیت، ذکری معیت کیسے ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہیں رسول اللہ کے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ابوبکر خلیفہ ہیں رسول اللہ کے، خلیفۃ رسول اللہ، ابوبکر خلیفۃ رسول اللہ، ابوبکر خلیفہ ہیں رسول اللہ کے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رسول کا نام بھی آ گیا اور اللہ کا نام بھی آ گیا۔ تو یہ ذکری معیت ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ یاد رکھیں، حضرت عمر فاروق، ان کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، عثمان غنی امیر المومنین ہے، علی المرتضی امیر المومنین ہے، حضرت ابوبکر صدیق واحد شخص ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے خلیفۃ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے نا معنا والا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان پر قیامت تک کے لیے دلالت کرتا رہے گا اور بین ثبوت ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ کیسے؟ تو یاد رکھیں میں قرآن سے اس کی دلیل دوں گا۔ ایک ہے معیہ اور ایک ہے معنا، یہ دو لفظ ہیں، معیہ اور معنا۔ معنا کا معنی ہم اور معیہ کا معنی میں۔ اب یہ دونوں لفظ قرآن حکیم کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا نا اسر بعبادی لیلا انکم متبعون، موسیٰ میرے بندوں کو لو، بنو اسرائیل کو لو اور راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، فرعون اور فرعون کے فوجی تمہارا پیچھا کریں گے، پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لیا، بنو اسرائیل کو لیا، نکل پڑے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب ادھر فرعونیوں کو بھی پتا چل گیا کہ بنو اسرائیل اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ فرار ہو رہے ہیں۔ فرعون نے بھی اپنے لاؤ لشکر کو اکٹھا کیا اور پیچھے بھاگ پڑا، چل پڑا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو کئی لاکھوں کی تعداد میں تھے، بحیرہ قلزم کے کنارے پہنچے اور ادھر فرعون کی فوجیں بھی ان کو نظر آ گئیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنو اسرائیل، بڑی عجیب قسم کی قوم ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا انا لمدرکون، موسیٰ مروا سٹے،
پہلے ساڈے بچیاں نوں کوندا سی تے اج انہیں سانوی کوئی نہیں چھڈنا. پیچھے فرعون دیاں فوجاں تے اگے دریا دیاں موجاں. کیڑے پاسے جائیے؟ نام پیچھے جانے کے نہ آگے جانے کے. پیچھے فرعون ہے اور آگے بحیرہ قلزم ہے. کہاں جائیں گے ہم؟ انا لمدرکون. ہائے وائے شروع ہو گئی، ہم تو مارے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کیا جواب دیا؟ فرمایا قال کلا ان معی، قال کلا ان معی. حالانکہ لاکھوں کی تعداد میں تھے بنو اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا قال کلا ان معنا. نانا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ گھبراؤ، نہ وائے والا کرو. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. فرمایا ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اور یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اس فرق کو سمجھو، بات خود بخود نکھر جائے گی. جو پیغمبر کی زبان ہوتی ہے نا، وہ وحی کی زبان ہوتی ہے. ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. میرا نبی جو بولتا ہے وہ سراسر وحی کے ذریعے سے بولتا ہے. دین کے معاملہ کے اندر میرا نبی کچھ نہیں کہتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی اس کو پیغام نہ ملے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی جلیل القدر رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بولتے تھے تو اللہ کی وحی سے بولتے تھے، اللہ کے حکم سے بولتے تھے. اللہ کی وحی وہ پھر دو قسم پر ہے، وحی جلی ہے، وحی خفی ہے، یہ الگ موضوع ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. اصل وجہ یہ تھی کہ آگے جا کے بنو اسرائیل میں سے بہت سارے لوگوں نے مرتد ہونا تھا. یہی جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، انہی لوگوں نے آگے جا کر بحیرہ قلزم پار کر کے مرتد ہونا تھا. جب یہ بحیرہ قلزم پار کر گئے، فرعونی غرق ہو گئے اور یہ آگے گئے، میدان تی کے اندر جانے کے قریب ہیں، تو ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ قوم چھوٹے چھوٹے معبود بنا کر ان پر جمی بیٹھی ہے اور ان کی عبادت کر رہی ہے. اب یہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں یا موسیٰ اجعل لنا کما لہم آلہہ. موسیٰ اینج دا کدی معبودڑا سانوی بنا دیں نا، جی میں اینا دا معبودڑا تے یہ عبادت پہ کر دیں، تے سیوا پہ کر دیں. ہم بھی اسی طرح اس کی سیوا کریں اور اسی طرح اس کے پھیرے کریں اور اسی طرح ہم اس کی عبادت کریں. تو مرتد ہو گئے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے معبود بنانے کا مطالبہ کر دیا نا. حالانکہ کتنے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، لیکن وہ معبودوں کو دیکھا کہ قوم ان پر جمی بیٹھی ہے اور ان کی عبادت کر رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا. چونکہ آنے والے وقت کے اندر یہ لوگ مرتد ہونے والے تھے، اس واسطے اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمہ جاری کیا ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے مرتد ہونا تھا. اور یہاں پر کیا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ میرے ساتھ بھی اور اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ میرے ساتھ بھی اور اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. اور یہ جملہ معنا کا لفظ یہ قیامت تک کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بین دلیل ہے. اور پھر یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے مرحلے آئے، بڑے بڑے کٹھن مرحلے آئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے پایا استقامت کے اندر ایک کیڑی کے سر کے برابر بھی لغزش نہیں آئی. سب سے پہلا مرحلہ وہ خلافت کا تھا، سب سے پہلا مرحلہ اللہ نے استقامت دی. حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، بلکہ اس سے بھی پہلا مرحلہ نبی علیہ السلام کی وفات کا تھا. نبی علیہ السلام بیماری کی حالت میں، اور جب موت قریب آتی ہے نا تو اس وقت وہ سنبھالا سا انسان کو ہو جاتا ہے، بیماری چھوڑ جاتی ہے. نبی علیہ السلام ظاہری طور پر صحت مند ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ کو افاقہ ہے، اگر مجھے اجازت دے تو میرا تقریباً 3-4 میل کا فاصلے پر ڈیرا ہے، میں وہاں سے ذرا کوئی تھوڑا سا چکر مکر لگاؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق وہاں گئے اور پیچھے سے نبی علیہ السلام کی رحلت ہوگی، وفات ہو گئی. اب جس وقت وفات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کو وہاں اطلاع ملی. حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کی وفات والا معاملہ اور حادثہ کوئی چھوٹا حادثہ نہیں تھا. حضرت عمر فاروق جیسا انسان تلوار میان سے نکال کر یہ اعلان کر رہا ہے
جس کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے خبردار میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. اب عمر فاروق کے سامنے کون بولے؟ حضرت عثمان غنی وہ حال و بحال ہیں، علی المرتضیٰ کی کوئی حالت نہیں ہے. اور کیوں نہ ہوتا، ان صحابہ کے لیے تو سب کچھ تھا ہی نبی، ان صحابہ کے لیے تو سب کچھ تھے ہی نبی. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق کے منہ سے جھاگ بہ رہی ہے، تلوار میان سے نکالی ہوئی ہے، لہلا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سیدھے آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گئے تو سفید چادر کے اندر نبی علیہ السلام لپٹے ہوئے تھے. چادر چہرے سے ہٹائی، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا. آپ زندگی کے اندر بھی پاک تھے اور یا رسول اللہ آپ وفات کے بعد بھی اسی طرح پاکیزہ ہیں اور اسی طرح حسین و جمیل ہیں. پھر اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، صحابہ کو دیکھا، صحابہ کی حالت ہی کوئی نہیں. ارا علی رسلک یا عمر، علی رسلک یا عمر، علی رسلک یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت عمر فاروق کے حواس ٹھکانے نہیں ہیں، سنیں کیا، وہ بس ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں. اب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ یہ عمر میری بات نہیں سنتا تو سیدھے ممبر پر تشریف لے گئے. اب صحابہ نے دیکھا کہ یار غار ممبر پر ہے تو صحابہ نے حضرت عمر فاروق کے ارد گرد اٹھے اور نبی علیہ السلام کے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. اور جو اس وقت خطبہ دیا ابوبکر صدیق نے، واللہ ان اللہ معنا کی وہ بیان دلیل ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کی وہ بیان دلیل ہے. اس طرح استقامت کا خطبہ. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ابدا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل شيء هالك الا وجهه له الملك الله انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا خطبہ دیا کہ جو نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ نبی علیہ السلام پر موت آ گئی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا معبود آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے. سارے صحابہ کی آنکھیں کھلی جس وقت قرآن کی آیات کی بارش کی. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ قرآن آج نازل ہو رہا ہے. ہمارے تو ذہنوں سے یہ بالکل آیت جو ہے بالکل گئی ہوئی تھی، ہمیں تو اس طرف التفات ہی نہیں تھا. حضرت عمر فاروق اس طرح ٹھنڈے ہوئے جس طرح آگ کے انگارے پر پانی ڈال دیا جاتا ہے، اس طرح ٹھنڈے ہو گئے. تو سب سے پہلے مرحلہ نبی علیہ السلام کی وفات کا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے استقامت اختیار کی اور پوری امت کی باغ ڈور کو سنبھالا اور پوری امت کی کشتی کے ملا بنے اور پوری امت کو سہارا دیا. حالانکہ یہ وہ شخص ہے کہ غالباً 2 سال اور 4 ماہ تک نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ شخص زندہ رہا، حضرت ابوبکر صدیق. لیکن مسلمانوں یقین فرماؤ یہ وہ عاشق صادق ہے، سچا عاشق ہے یہ وہ شخص کہ کسی نے اس عرصہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. 2 سال اور 4 ماہ تک یہ شخص زندہ رہا لیکن ایک دن بھی کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. سینے سے اس طرح آواز آیا کرتی تھی جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے، لیکن دین کے معاملہ کے اندر، اللہ کی توحید کے معاملہ کے اندر اس جیسا استقامت والا شخص بھی کوئی نہ نکلا. یہ کیا تھا؟ یہ ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ تیرے ساتھ بھی ہے اور اللہ میرے ساتھ بھی ہے.